بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 315 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب اتمام المأموم بالامام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، پھر آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھائی، پھر سابقہ حدیث کی مثل ہی ذکر کیا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رمح بن مہاجر التجیبی، ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما۔ اس روایت کے اندر یہ الفاظ مزید ہیں کہ جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ اس اسناد کے تمام راویوں کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن انس عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجحش شقه الايمن بنحو حديثهم وفيه اذا صلى قائما فصلوا قياما۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن ابی عمر جن کا نام ہے محمد بن یحییٰ، دوسرے ہیں معن بن عیسیٰ بن یحییٰ القزاز الاشجعی، اور تیسرے ہیں مالک بن انس امام دار الہجرہ۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الايمن وساق الحديث وليس فيه زیادۃ یونس ومالک۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبد بن حمید بن نصر الکسی، ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام، تیسرے ہیں معمر بن راشد، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن هشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اشتكى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فدخل عليه ناس من اصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور کچھ صحابہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عیادت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، پھر وہ بیٹھ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پھر جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھا لے تو تم بھی سر اٹھا لو، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں عبدہ بن سلیمان الکلابی، ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں ہشام بن عروہ بن زبیر الاسدی، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر بن عوام الاسدی، ثقۃ ثبت فقیہ، اور 5ویں نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ 57 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں ہشام سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے اور بقیہ 2 راوی کوفی ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سند میں حضرت عروہ کا تذکرہ ہے جو مدینہ کے مشہور فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔
اور اس سند میں صحابیہ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الاسناد نحوه۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الربیع الزہرانی سلیمان بن داؤد العتکی البصری ثقۃ، اور دوسرے ہیں حماد بن زید بن درہم، اور تیسرے ہیں ابن نمیر، اور چوتھے نمبر پر ہے ابن نمیر الثانی ثقۃ ثبت فاضل۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال ان كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم ان صلى قياما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو اسی حالت میں ہم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو آپ علیہ السلام کی تکبیر کی آواز پہنچا رہے تھے، یعنی مکبر کی حیثیت سے۔ آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہمیں کھڑا دیکھا تو اشارے سے بیٹھنے کا حکم دیا، چنانچہ ہم بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا تو فرمایا تم نے ابھی فارس اور روم کے لوگوں کا کام کیا ہے جو اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور ان کے بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں۔ آئندہ ایسا مت کرو اور اپنے اماموں کی اقتداء کرو۔ اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس، دوسرے ہیں جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری السلمی صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ 70 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی، اور بقیہ سب حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ ہاں، اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے، اس کے رجال 6 کے رجال ہے، اور اس سند میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 1540 احادیث روایت کی ہیں۔ امام ابن حبان اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وفات کے مرض کے دوران صحابہ کرام پہلے کھڑے تھے، لیکن پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ کر نماز پڑھانے کی وجہ سے بیٹھ گئے۔ وہ اپنی دلیل کی بنیاد اس بات پر رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بلند آواز سے لوگوں کو تکبیر سنانا صرف وفات والے مرض کے ایام میں ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جب آپ علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو وہ نماز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی ہوئی تھی، جہاں چند ہی حضرات تھے، اور وہاں بلند آواز سے تکبیریں سنانے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ وفات والے مرض کی نماز مسجد میں تھی جہاں ہجوم زیادہ تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آواز پہنچانے کے لیے مکبر بننا پڑا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس استدلال سے اتفاق نہیں کرتے، اور اس کے جواب میں درج ذیل نکات پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تکبیریں سنانے کا تذکرہ صرف ابو زبیر نامی راوی نے کیا ہے، اور کسی دوسرے راوی نے ان کی متابعت نہیں کی، جس سے اس واقعے کی استنادی قوت پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تکبیریں سنا رہے تھے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ممکن ہے کہ بیماری کی تکلیف کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آواز مبارک دھیمی ہو گئی ہو، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حسب معمول بلند آواز سے تکبیر کہی ہو تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ محض ایک احتمال یا امکان کی بنیاد پر ان واضح اور صریح احادیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا جن میں صاف درج ہے کہ صحابہ کرام نے وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی تھی، جیسے کہ حضرت عطا کی مرسل روایت
اور دیگر احادیث میں موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ صحابہ کرام نے وہ نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تکبیر سنانا اس کے خلاف دلیل نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم اہل فارس جیسا کام کرتے ہو، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا کہ کوئی شخص بڑا یا امیر بیٹھا ہو اور اس کے خادم یا پیروکار بلا ضرورت اس کے سر پر ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ یہ شاہانہ انداز بندگی ہے جس سے اسلام نے روکا ہے۔ البتہ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باریک فرق واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کسی صاحب فضیلت بزرگ یا مہمان کے آنے پر اس کے استقبال کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا اس ممانعت میں نہیں آتا۔ ایسا قیام جائز ہے کیونکہ اس کے جواز پر کئی احادیث موجود ہیں اور سلف و خلف بزرگان دین کا اس پر عمل رہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے قیام کے حق میں دلائل اور اعتراضات کے جوابات جمع کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم ایسا نہ کرو، یعنی جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ جاؤ، اس کی دو وجوہات بیان کی گئیں۔ پہلی وجہ یہ اس ممانعت کا نتیجہ ہے جو ابھی اوپر ذکر ہوئی، یعنی نماز کی حالت میں مقتدیوں کا کھڑے ہونا اور امام کا بیٹھا ہونا اہل فارس کے بادشاہوں والا انداز لگتا ہے۔ دوسری وجہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مقتدیوں کو بیٹھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ جب سب لوگ کھڑے ہوں گے تو پیچھے والے لوگ امام کے افعال کو صحیح طرح دیکھ نہیں سکیں گے۔ جب سب بیٹھے ہوں گے تو امام کی حرکات واضح نظر آئیں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سادگی اور برابری کا درس دیتا ہے اور ایسی کسی بھی بادشاہ سے روکتا ہے جس میں تکبر یا شاہانہ ٹھاٹ بھاٹ جھلکتا ہو۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابيه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه خلفه فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر ليسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليث۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی، اور تیسرے ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن حمید ثقۃ۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون۔ ترجمہ واضح ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔